السلام علیکم ناظرین، ہم بستری کرنا ایک انسانی اور فطری عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا، مرد اور عورت کا جو رشتہ بنایا ہے وہ بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کے نفس کی تسکین کو پورا کر سکے ایک جائز طریقے سے، اور معاشرے سے بے حیائی اور بدکاری اور ناجائز رشتوں کو مٹایا جا سکے تاکہ آپ دونوں ایک جائز رشتے کے تحت ایک دوسرے کے ضرورت کو پورا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ رشتہ بنایا ہے، اس رشتے میں بھی ایک دوسرے کو تسکین پہنچانے کے لیے کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ان اصولوں کو جانیں اور اس کے مطابق ہم بستری کریں تاکہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کو تسکین پہنچا سکے اور آخرت میں بھی اس برائی سے بچ سکے۔ تو ہم بستری کرنے کے لیے 20 اصول میں یہاں پر بیان کروں گی۔ اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستری کریں تو اس بستر پر جہاں پر وہ ہم بستری کرنے جا رہے ہیں وہاں پر کوئی موٹی چادر یا موٹا کپڑا بچھا لیں تاکہ وہاں پر کوئی نجاست نہ گر سکے۔ نمبر 2، میاں بیوی کو چاہیے کہ جب وہ ہم بستری کرنے لگیں تو دونوں غسل کریں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان سے پسینے کی کوئی کسی قسم کی بدبو آ رہی ہے تو وہ دونوں غسل کر لے تاکہ ہم بستری کرتے وقت ان دونوں کا لطف میں کوئی خلل نہ ڈلے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ اگر منہ سے کسی قسم کی بدبو آ رہی ہے تو دونوں میاں بیوی منہ کو اچھے سے صاف کر لے، دانتوں کو بہت اچھے سے صاف کر لے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے دونوں میاں بیوی الگ الگ کپڑا اپنے پاس رکھیں تاکہ دونوں میاں بیوی جب ہم بستری سے فارغ ہو جائیں تو دونوں الگ الگ کپڑے سے اپنے نفس کو صاف کر سکیں۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کرتے وقت کسی ایسی جگہ پر ہم بستری کریں جہاں پر کہ ان کی آواز دوسروں کے کانوں تک نہ جا سکے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایسے مقام پر، ایسی جگہ پر ہم بستری کریں جہاں پر کہ بہت زیادہ پردہ ہو، اور ایک ایسے مقام پر کریں جہاں پر کسی کے اوپر سے آنے یا دیکھنے کا خدشہ نہ ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ جب وہ ہم بستری کرنے لگے تو اپنی بیوی پر جانوروں کی طرح نہ ٹوٹ پڑے بلکہ اسے اس چیز کے لیے تیار کرے، ذہنی اور جسمانی طور پر۔ میاں بیوی دن اور رات کسی بھی وقت جو ان کو بہتر لگے وہ اس وقت ہم بستری کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم یا وقت مقرر نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوں تو وہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار کرنا اور شرمگاہ کو چھونا یا دیکھنا جائز اور حلال ہے۔ بیوی کو ہم بستری کے لیے تیار کرنے کے لیے بیوی کے پستانوں کو چومنا اور چوسنا جائز ہے، لیکن بیوی کا دودھ منہ میں آنے کا خدشہ ہو تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے۔ بیوی کا صحت کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ اور عذر ہو تو بیوی کو ہم بستری کے لیے مجبور کرنا نہیں چاہیے۔ ہم بستری بیوی کی ہمیشہ اگلی شرمگاہ سے کرنی چاہیے۔ شریعت کے مطابق ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ سے کرنی چاہیے، پچھلی جگہ یعنی پہانے والے حصے سے نہیں کرنی چاہیے۔ اس چیز کو بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ کو چومنا بے حیائی ہے، اور اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ حیض اور نفاس کے دنوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جانا چاہیے، یعنی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ بہت سے لوگ غسل کے معاملے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ غسل کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ بھی ضرور سیکھیے گا، اور میاں بیوی کو چاہیے کہ جیسے وہ فارغ ہو تو وہ غسل کر لے، یہ سب سے بہترین عمل ہے، اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں جو ہم بستری کرنے کے بعد غسل وقت پہ نہیں کرتے، کچھ اگلے دن پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اتنی سی چھوٹ ہے کہ اگلی جب آپ ہم بستری کریں اور اگر اس کے بعد نماز کا وقت ہے تو اس میں جو وقفہ ہے اس تک آپ کو اجازت ہے، لیکن نماز کا وقت ہونے سے پہلے آپ کو غسل کر لینا چاہیے، اور اس کے درمیان بھی آپ کو چاہیے کہ آپ وضو کر کے ہی رہیں، اور اس کے بعد غسل نماز کے وقت ہونے سے پہلے غسل کرنا لازم ہے۔ یہ بہت بری چیز ہے جو میاں بیوی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ضرورت کے تحت اولاد کے درمیان وفا کرنے کی نیت سے ہم بستری کرتے ہو وقت منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ ہم بستری کے بعد میاں بیوی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پیشاب کر لیں تاکہ اندر کی ہوئی منی باہر نکل آئے۔ یہ تھے ہم بستری کے کچھ اصول جن کو فالو کرنا اور ان پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اپنے حلال رشتے سے فائدہ بھی حاصل کر سکے، اس سے استفادہ بھی حاصل کر سکے، اسے سکون بھی لے سکے، اور اپنی آخرت بھی خراب ہونے سے آپ خود کو بچا سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔